آج کل جو دنیا میں نظام چل آج کل جو دنیا میں نظام چل رہا ہے، جو کچھ لوگوں کے پاس صرف پیسہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایم این سی کو سمجھنا ہوگا۔ ایم این سی کیا ہوتا ہے؟ یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی بولتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز بھی اس کو بولتے ہیں۔ اس وقت پر دنیا میں چند ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جو سامراج کا ایک جدید روپ ہے۔ امریکہ کے جو صدر آتے ہیں، جو نمائندہ ہوتا ہے، وہ سارے ایم این سی عالمی جو سودی بینک ہے کیپٹلزم کے ذریعے دنیا کے تقریباً 90% وسائل پر قابض ہوتے ہیں۔ بلکہ ٹرمپ کا بیانیہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے کابینہ کا جو 15 ارکان ہیں، ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی 172 غریب ممالک کے پاس ہوتے ہیں، اور ایم این سی کا جو نمائندہ ہوتا ہے اسی سے ہی صدر بنتا ہے، یا یہ سمجھے کہ صدر جو بھی ہوتا ہے وہ ایم این سی کا نمائندہ ہوتا ہے، جس کو ملٹی نیشنل کارپوریشن بھی بولتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز بھی بولتے ہیں۔ ایم این سی ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے، آج کل ہمیں نام تو لیتے لیکن پتہ نہیں ہوتا اس میں فار ایگزامپل ہے کون سی، جیسے یو ایس اے کی ایپل کمپنی ہے، ٹویوٹا جاپان کی ہے، نیسلے سوئٹزرلینڈ سے، اور یونیلیور یوکرین یا نیدرلینڈ سے ہے۔ یہ ایم این سی میں اس طرح کے بڑے بڑے کمپنیز ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بینیفٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ جس کنٹریز میں ہوتے ہیں، یہ جاب کریشن ان ہوسٹ کنٹریز میں کرتے ہیں، جو جس کمپنی سے یہ ہوتے ہیں وہیں پہ جاب کریشن۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ یار میرا جاب ہو جائے، ایپل کمپنی میں ہو جائے، ٹویوٹا میں ہو جائے، جاپان میں ہو جائے۔ ایون لوگ ڈونکی لگا کے ایسے کنٹریز میں جاتے ہیں، اور جب جو لیگل اگر کوئی بندہ قابل ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو ظاہری بات اس کی قابلیت اس کمپنیز میں چلا جاتا ہے، ان کی جو ٹیکنالوجیز ہے وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو فائدہ دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ان کے ایک بندے کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، جو 15 ارکان ان کے ہوتے ہیں، کہ وہ 172 غریب ممالک کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہو۔ ان کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ لوٹ مار عالمی نظام، یعنی عالمی سرمایہ دارانہ نظام، جس کے ذریعے ایم این سی پوری دنیا سے دولت لوٹ کر چند عالمی سرمایہ داروں کی تجوریہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم اپنا دیکھیں نا، ہمارے جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں تو ادھر ہی جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ہمارے جتنے پیسے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک کمپنی ہے آکسفام کی رپورٹ کے مطابق یہ 8 عالمی سرمایہ دار دنیا کی آدھی دولت کے مالک بن چکے ہیں آکسفام کے مطابق، جبکہ دولت کی کنسنٹریشن کی وجہ سے دنیا کی آدھی آبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ آکسفام کیا ہے؟ آکسفام یہ کنفیڈریشن آف چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے، جو اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اور جیسے یونیسیف کرتے ہیں۔ اور یونیسیف کے رپورٹ کے مطابق 25,000 سے 25,000 لوگ یہ روزانہ مرتے ہیں بھوک سے، یونیسیف کے مطابق، جس میں 10,000 بچے شامل ہیں، باقی بڑے بوڑھے شامل ہیں۔ اب یونیسیف کیا ہے؟ یونیسیف ہم نام لیتے ہیں لیکن اس کا فل فارم کیا بنتا ہے؟ UNICEF، یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ ان کو بولتے ہیں، اور یہ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ کرتے ہیں این جی اوز کے نام سے۔ اور یہ بیسک 1946 میں وجود میں آیا ہے، انہوں نے بنایا ہے دسمبر 1946 میں، نیو یارک میں اس کا ہے۔ اکثر لوگ اپلائز کرتے ہیں اس میں جابس کے لیے، کہ بڑے فیسلٹی والے جاب ہوتے ہیں۔ یو ایس اے میں ان کا، نیو یارک میں اس کا ہیڈ آفس ہے، وہاں پہ یہ جاتے ہیں۔ اور اس کے 190 کنٹریز اور ٹیریٹریز میں یہ کام کرتے ہیں۔ کام اس کا کیا ہوتا ہے؟ جو ان کا ورک ایریا ہوتا ہے، یہ چائلڈ ہیلتھ، نیوٹریشن پہ، ایجوکیشن پہ، ایمرجنسی ریلیف پہ، اور چائلڈ پروٹیکشن پہ، ایڈوکیسی اینڈ رائٹس پہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کا جو کل جے ڈی پیز ہے، گروسری ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہوتے، یہ تقریباً پاکستان کا جے ڈی پی $346 بلین ہے، اور ایلن مسک کی جو دولت ہے وہ $426 بلین، ایک پورے پاکستان کی جے ڈی پی سے زیادہ ہے ان کا ایلن مسک۔ اور یہ جو ٹویٹر کا ہے آنر ہے، یہ اس کی کمپنیز ہے، اور اس کا نام ہے ایلن مسک۔
چاہے فائنینشیل جو ان کے کارپوریشنز ہوتے ہیں وہ پھر اس میں بلیک راک آتا ہے، فیڈرل ریزرو بینک آتا ہے، وین گارڈ آتا ہے، جو دنیا کے ممالک کو قرضوں میں باندھ کر معاشی اور سیاسی استحصال کرتی ہے۔ اسی طرح اسلحہ کی کمپنیاں جیسے لاکہیڈ مارٹن، RTX، نارتھو اور بوئنگ، یہ جو ہر سال $200 بلین کا اسلحہ دنیا پر فروخت کرتی ہے۔ امریکی صدر کا اہم کام جو تیسری دنیا کی جنگ کے حالات پیدا کرنا ہے، وہ وار اکانومی کو فروغ دیتے ہیں اور اپنے مخالف نظریے اور بنے ممالک کو دنیا میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ امریکہ کے 40% سے زیادہ اکانومی اسلحے کے کاروبار پہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں یہ معاہدہ طے پایا کہ اب ہماری جنگوں کا میدان تیسری دنیا ہوگی۔ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین جیسے یوکرین میں کرنٹلی مسئلہ ہوا ہے، تو یہ ساری شدت پسند، یہ بیسک MNC کا ہے، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتا ہے، اور ان کے جو ویلیو ایڈڈ ڈیزائن ایشوز ہوتے ہیں جو ان کمپنیوں کے پروفٹ کو دوگنا کرتے ہیں، جہاں ان کا اسلحہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر دنیا پر منہ مانگی قیمت میں فروخت بھی کرتا ہے۔ ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ابھی پاکستان میں ریسنٹلی انہوں نے ٹیسٹ کروایا، رائفل تیار ہے، فرانس کے تھے، وہ جب اس کو دے دیا انڈیا کو، پاکستان میں استعمال، کیونکہ 77 سالوں میں کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، یہ ایسے ایک ڈرامہ انہوں نے بنا دیا۔ ادھر اس کے اپنے فائدے آ گئے، اپنے پروموشنز اس کے ہو گئے، ادھر بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے جہاز مارے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کے چینلز پہ چلتا ہے، ان کے چینلز پہ چلتا ہے پاکستان میں کہ ہم جیت گئے۔ ٹیکنالوجی کہاں کی تھی؟ چائنا کی تھی، ان کو بھی پتہ چلا کہ بھئی جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں ہے، اور چائنا کو بھی پتہ چلا کہ ہماری ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ ہم نے رائفل طیاروں کو گرا لیا، تو یہ دوسرے کنٹریز میں جا کے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ سامراجی جو MNC کے پروفٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ویپن ٹیسٹنگ، ایک سیلنگ ہوتا ہے۔ ٹیسٹنگ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس، اور سیلنگ کیا ہوتا ہے؟ سیلنگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی اس میں گیا تھا، سعودی میں گیا تھا، تو وہاں پہ جو سعودی شیخ ہے سلمان، اس کو $146 ارب کا اسلحہ انہوں نے دے دیا، تو اس طرح پوری دنیا میں بیچتے۔ ریسنٹلی انہوں نے انڈیا کو بھی اسلحہ دیا تھا، تو اس طرح یہ بیچتے ہیں اپنے اسلحہ۔ اور دوسرے سائڈ پہ جو غریب ممالک کو اس کے وسائل پر قبضہ کرتے، جیسے عراق میں پیٹرول، لیبیا سے، شام، افغانستان سے ان کو کنڈرات میں تبدیل کیا اور ان کے تیل اور معدنی وسائل پر قابض ہو گئے۔ آج دیکھیں تو افغانستان کا لیتھیم ہو، یا عراق، لیبیا یا شام کا گیس ہو، اور تیل یا افریقہ کے معدنیات ہو، MNC اس پہ قابض ہے۔ قطر ٹرمپ کو $400 ملین کا جہاز تحفہ کرتا ہے، اور عرب امارات میں $1.4 ٹریلین کے حامی بن رہا ہے، کہ دوسری طرف فلسطین میں دیکھا تو 5 لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک کا شکار ہو رہا ہے۔ قطر میں امریکہ کا ایک بڑا فوجی اڈہ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے تمام جہادی تنظیمیں ہیں وہ ان کے دفاتر بھی قطر میں ہے، یہ قطر کا دوہرا روپ ہے۔ اور MNC وار فیسیلیٹیٹر تو قطر ہی ہے بیسک اگر دیکھا جائے۔ ٹرمپ مسلم امہ کے ہیڈ کوارٹر جو ہمارا ہے سعودی، اس شہزادے کے ساتھ $600 ارب وہ انویسٹ کرے گا ادھر امریکہ میں، اور ساتھ اس کو $146 ارب کا اسلحہ کا معاہدہ بھی ہو گیا، وہ بھی بھیج دیا اس کو۔ اسلحہ کا جو گروپ ہے سعودی اسپانسر گروپ کو مختلف اسلامی ممالک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جنگ کے ماحول بنائے رکھے، اور یہ تقریباً $1 ٹریلین کے امریکہ اور سعودیہ کے درمیان بزنس ڈیل ہے۔ آج کے دور میں جنگوں کا فائدہ MNC کو ہی ہے اور نقصان کل انسانیت کو ہے، اور سوچئے اگر آج انڈیا پاکستان کی جنگ ہو جاتی تو فائدہ کس کو ہونا تھا، نقصان میں کون رہتا تھا؟ یہ تو شکر ہے جتنا بھی تھا ڈرامہ جلدی بند ہو گیا۔ بھارت پاکستان جنگ جب چھیڑی تو $13 کروڑ اسلحہ انڈیا پر بھی بیچ دیا تھا انہوں نے، اور پاکستان کو F-16 تو بیچے، لیکن اس کا استعمال امریکہ کے اجازت پہ ہوگا۔ امریکہ کی نظر میں بلوچستان، گلگت بلتستان کے سونے چاندی ہے۔ اور یہ ایک اور جگہ میں نے بہت پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ پاکستان اور ساتھ افغانستان، اس سائڈ پہ انڈیا، پھر بنگلہ دیش، برما، اور ساتھ یہ انڈونیشیا، اور ساتھ مالدیف ہو گیا، نیپال ہو گیا، یہ جتنا ایشیا ریجن میں جتنے علاقے ہیں اس میں ایسے قیمتی اس میں ہے سونا چاندی وغیرہ ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کیا سب کو، انڈیا کو
یہاں پہ کوئی مذہبی جماعتیں بنائی آپس میں، وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ادھر دیکھے تو ملکوں میں بھی تقسیم کیا، بنگلہ دیش کو جدا کیا۔ اگرچہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے کہا تھا کہ سامراج کا مقابلہ اکیلا ملک نہیں کر سکتا، اگر جس نے کیا ہے تو وہ عراق، شام، لیبیا وغیرہ کی صورت میں موجود ہے، بلکہ روس نے اپنی جو یو ایس ایس فیڈریشن کے ذریعے سے سامراج کو شکست دینے کی ایک کوشش تو کی تھی، لیکن ان کو بھی آپس میں ٹکرا دیا۔ اب یو ایس ایس کیا ہے؟ اس سے ہے یونین سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ یہ 1991 میں 1922 سے بنایا تھا اور 1991 تک یہ چلا تھا، اور ماسکو میں ان کا مین جو کیپٹل ہے وہ رشیا، اس کی جو میجر لینگویج ہے وہ رشین تھی، اور سوویت ربل اس کی کرنسی کا نام تھا۔ اور اس میں جو کنٹریز تھے وہ کنٹریز، اس میں کوئی 15 کنٹریز تھے، جیسے آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ایسٹونیا، جورجیا، قزاقستان، قزاقستان، لتویا، لیتھونیا، مالدیو، رشیا، تاجکستان، ترکمانستان، یوکرین، آذربائیجان، یہ سارے کنٹریز اس میں شامل تھے۔ اور انہوں نے پھر جب افغانستان پہ حملہ کیا رشیا نے، تو اس سائٹ پہ انہوں نے، امریکہ نے پاکستان کے تھرو افغانستان میں اسلحہ بھیجا اور رشیا کو توڑ دیا، ساتھ اس کے اسٹیٹ ان سے جدا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے کنٹریز بن گئے، بیلاروس بھی سائٹ پہ ہو گیا، ساتھ میں یوکرین بھی سائٹ پہ ہو گیا۔ یہ ساری انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا ان کے ساتھ۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسسٹک فیڈریشن کا تصور 1 صدی پہلے دیا تھا کہ مخالف ممالک کو ساتھ ملا کر ہی عالمی سامراج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مخالف ممالک ہمارے کون سے ہیں؟ جیسے ہمارے ساتھ انڈیا ہے، ہمارے دوسرے سائڈ پہ ایران ہے، یہ افغانستان ہے، تو ایران کے ساتھ انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا، شیعہ سنی فسادات ڈال دیے۔ انڈیا بچپن سے ہمارے ذہن میں ڈالا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ان کو ان کے ساتھ لڑا لیا، ادھر افغانستان کے ساتھ بھی، اور اسی میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج 1 صدی بعد چین وہی پلان کر رہا ہے، سامراج کے خلاف کڑا ہوا ہے، جیسے CSO، BRI، ایشیا کے ممالک کے اتحاد کی ہے۔ ایک صورت حقیقت میں سامراج کی شکست ایشیا کے ممالک کے اتحاد میں ہی ہے۔ خود امریکہ 52 اسٹیٹ کا قائم کیا ہے، یورپ نے 28، بلکہ اب 31 کنٹریز ہو گئے جو انہوں نے آپس میں اتحاد کیا، جسے شینجن بولتے۔ لیکن ادھر دیکھے تو پاکستان اگر ایشیا اکٹھا ہو جائے تو ان کو موت نظر آتی ہے، چونکہ ان کے پیسے بھی وہاں پہ جانے بند ہو جائیں گے، اور پوری جو دنیا کی اکانومی ہے وہ ادھر ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہ بھی سٹارٹ پہلے سے ہو رہا ہے، اور ساتھ جو ہمارا جو معدنیات ہے وہ بھی ہم خود ہی نکالیں گے۔ اب دیکھو افغانستان میں چائنا کی کمپنی لگی ہے، ادھر دیکھو انڈیا میں امریکن لگے ہیں، پاکستان میں دیکھو تو امریکن لگے ہیں۔ اگرچہ اتنے معدنیات بچے کو پتہ ہے کہ پورا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن کرنے نہیں دیتے، اگر ہے بھی تو یہ نکال کے لے کے جاتے ہیں ہمارے سے۔ آج سامراج پاکستان کو اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان ایران اور روس سے سستا تیل خرید نہیں سکتا، ایران پاس ہے، روس پاس ہے، نہیں خرید۔ عمران خان گیا تھا تیل خریدنے، واپس آیا تو انہوں نے یہاں پہ حکومت کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ ان کی مناپلی ہے جو چل رہا ہے، بغیر بے گناہ بے خطا اس کو جا کے جیل میں ڈالا ہے افغانستان، اور جو ان کے للو پنجو ہے وہ آ کے انہوں نے ہمارے اوپر بٹھائے ہیں۔ افغانستان اور ایران کو پاکستان کے قریب نہیں آنے دیا، جیسے ہی ایران اور پاکستان کے قریب کوشش کرتا ہے تو ادھر شیعہ سنی فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انڈیا پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کرتے تو پہلگام یا جعفر ایکرس دہشت گردی کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ طالبان میں 2 گروپ بنائے، ایک انڈیا میں جو ایک پاکستان میں ہے، جو پاکستان آرمی سے لڑتے ہیں، دہشت گرد جیسے بولتے ہیں، اور ایک اس میں افغانستان میں ہے جو امریکہ جو باہر کنٹریز کے خلاف لڑتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ 2 گروپ بنے ہوئے۔ ان ممالک کے تعلقات خراب کروانے پر بنیادی مقصد ایشیا میں سامراج مخالف اتحاد فیڈریشن کو ناکام بنانا ہے، جو ایشیا کے لیے ایک سامراجی پالیسی۔ ماضی میں پاکستان کو امریکہ نے روس کے خلاف استعمال کیا، آج انڈیا کو تیار کر رہا ہے۔ انڈیا پاکستان میں ٹینشن پیدا کرنا، چین کو ریجن میں میگا پروجیکٹس کو روکنا، لیکن امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ چین ہر لحاظ امریکہ کا ریجن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کی پاکستان کی سپورٹ کا جو بنیادی مقصد ہے پاکستان اور امریکہ میں انفلوئنس نکالنا ہے،
انفلوئنس سے نکالنا ہے، اور پاکستان اس وقت تک امریکہ کے انفلوئنس سے نہیں نکل سکتا جب تک امریکہ کی پالیسیاں ایشیا میں کمزور نہیں پڑ جاتی. اور امریکہ کی پالیسیاں اس وقت کمزور پڑے گی جب ایشیا اتحاد میں جب یہ متحد ہوں گے، پالیسیز ان کے کمزور ہو جائیں گے، ہم نکل جائیں گے اس کے شکنجے سے. چین ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ BRICS میں یہ معاہدہ طے پایا گیا تھا کہ اب تجارت ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں ہوگی، لیکن امریکہ نے بھارت کو اس معاہدے سے الگ کروایا. آنے والا دور انشاءاللہ ایشیا کا ہے. سامراج اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. اس کی سروائیول کا واحد ذریعہ جنگیں، شدت پسندی، جہالت، غربت اور دنیا میں انتشار ہے. لیکن اب دنیا یونی پولر سے بی پولر اور پھر ملٹی پولر کی طرف بڑھ رہی ہے. اور یہ ریجنل اتحاد نہ صرف ایشیا بلکہ افریقی ممالک نے بھی آغاز کیا. ابھی افریقہ کا ایک صدر آیا ہے جو امریکہ کے خلاف بیان دیتا ہے، اللہ اس کو بھی کامیاب کرے جو اس کے مخالف آتے ہیں. اور یہی ایشیا کے ممالک کا ریجنل اتحاد دنیا کو ایک نیا اور پرامن عالمی نظام دے گا، اور یورپ اور امریکہ کی MNC دنیا کے وسائل پر منوپلی کو انشاءاللہ چیلنج کریں گے.